بالکل بیٹا ٹھیک بات ہے. میں نے جو بات کی وہ عام کھانے کی نہیں. عام کھانا تو جو ہے نا اس میں اہل کتاب کی بھی کوئی پابندی نہیں, کھلی چھٹی ہے کہ ہندو ہو, سکھ ہو, بدھ ہو, دہریا ہو, اگر وہ کھانا جو پکایا اس نے وہ ہماری شریعت میں حلال ہے اور اس میں کوئی چیز اس نے غلط نہیں ملائی, برتن صاف ستھرے ہیں, تو ہم سب کا چوتھائی سب کھا سکتے ہیں, مشرق سے مغرب تک سب انسانوں کے ہاتھ کا کھا سکتے ہیں. اور اگر کسی کے ہاتھ ناپاک ہیں یا برتن پلیت ہے یا اس نے کوئی ناپاک چیز پکائی, وہ تو کعبہ کا امام ہی معذرہ پکائے تو ہم نہیں کھا سکتے. وہ حلال و حرام کی ہمیں فیصلے کی. عام کھانا تو سب کا ٹھیک ہے. جو ہے نا ذبیحہ کہ گوشت, یہ ذبح جو ہے نا یہ صرف مسلم کرے یا اہل کتاب کرے, مگر پابندیاں وہی کہ اللہ کے نام پر کرے, صحیح رگیں کاٹے. تو میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانہ میں یہودی جو ہے نا بڑی سخت پابندیاں ان میں کہ اس طرح کی چھری ہو, اس طرح رگیں کاٹیں, ربی آ کر چیک کرتے ہیں کہ شریعت کے مطابق کاٹا نہیں, ورنہ بازار میں گوشت نہیں بکتا. ان کے ہاں پابندی ہماری طرح سخت پابندی ہے کہ حلال جانور. مگر یہ مسیحی موجودہ جو ہیں, ایک تو اللہ کے نام کی بجائے بہت سے تو دہری ہیں ویسے ہی نام ہی نہیں لیتے, جو لیتے ہیں 3 خداؤں کا لیتے ہیں. اپنے ملک میں بھی نا بتاتے نہیں, کہیں گے باپ بیٹے روح پاک کے نام پر 3 کا نام, اور عربی میں کہیں گے بسم اللہ 3 خداؤں کا نام. مشرکانہ ذبیحہ حرام, اور پھر رگیں نہیں کاٹتے. تو جو ان کی حالت ہوگی اس کی وجہ سے, ورنہ اکثر صحیح نصارہ ہوتے اور وہ صحیح طریقے ذبح کرتے. ٹھیک ہے, یہودی ہے کر, عام کھانا سب کا ٹھیک کر سکتے ہیں. مگر دیکھیں نا آپ کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے کہ تم یہودی اور عیسائی عورتوں سے شادی کر سکتے, تو ایک تو پابندی مسلمان عورتوں کے لیے بھی لگائی, ان کے لیے بھی لگائی کہ محسنات ہونی چاہیے, آوارہ بدماش بدکار عورتیں نہ ہوں, شریف عورتیں ہوں, نیک ہوں. اور دوسری بات یہ کہی کہ خطرے کی گارنٹی بجائی, ڈینجر لکھ لیا کہ اجازت دی ہے تمہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کو محبت ہو کر لے. زیادہ سے زیادہ اہل کتاب تک تم جا سکتے ہو, غیر اہل کتاب تو بہت دور ہے, نہ اللہ کو مانتے ہیں, نہ قیامت کے قائل ہیں, نبیوں کے. ان کے ساتھ کر لو, پاک دامن ڈھونڈو, اور مگر پھر بھی بچو. جیسے فرمایا نا, ان کے مہر دو, چوری چھپے یارانہ نہ لگاؤ. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. اجازت کے ساتھ ہی کہہ دیا کہ اس رشتہ میں پڑھ کر ہو سکتا ہے کہ تم ایمان ہی چھوڑ دو اور پھر کافر ہو جاؤ, یہ لے جائے تمہیں گمراہی کی طرف. تو جو پھر ایمان چھوڑ کر کفر اختیار کر لے گا, رشتہ کرتا کرتا غرق ہو جائے گا, فقد حبط عملہ, اس کی ساری کمائی برباد ہو گئی. وہ پھر آخرت من الخاسرین, تو آخرت میں پھر تباہ ہو گیا اور گھاٹا. یہ ساتھ ہی بتایا کہ یہ کوئی آرام کی بات نہیں, نہ کوئی آسان بازی ہے, خطرہ بہت ہے, کیونکہ رشتہ داری پڑھ کر بچے کافر کر دے گی, آپ کو ایسا ایسا کافر کر دے گی.